أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. دو آیتیں ہیں. بہت ہی اہم اور قیمتی ہدایات ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. آج کے حالات میں ان ہدایات کی طرف توجہ دینے کی اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. ایمان والوں کو جو ہدایات ان آیتوں میں دی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی مخالف گروہ سے مقابلہ ہو ایمان کے مخالف گروہ سے جب کبھی تمہارا مقابلہ ہو تو ایک تو یہ کہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا. فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. دوسری بات یہ کہ بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا. لعلکم تفلحون. اگر تم نے ان ہدایتوں پر عمل کیا تو تم یقیناً کامیاب ہوگے، تم مقابلے میں کامیاب ہوگے، تم غالب رہو گے. تمہارے دشمن کامیاب نہیں ہو پائیں گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی کہنا مان کر چلنا. چوتھی ہدایت وَلَا تَنَازَعُوا. اور آپس کے جھگڑوں اور اختلافات سے بہت دور رہنا، آپس میں اختلاف سے بہت بچنا. اگر تم متحد نہ رہے اور تمہارے درمیان آپس میں تفرقہ، انتشار اور اختلاف پیدا ہوا تو اس سے تمہاری حوصلے پست ہو جائیں گے، تم اندر سے ٹوٹ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کسی پر تمہارا رعب باقی نہیں رہے گا. وَاصْبِرُوا. پانچویں ہدایت
اور جو بھی تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کرنا. ان اللہ مع الصابرین. جن لوگوں کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ 5 ہدایات. پہلی بات تو یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کسی سے ہو، ایمان والوں کا مقابلہ کبھی دنیا داری کے لیے نہیں ہو سکتا، تخت و تاج کے لیے، سونے چاندی کے لیے، مال اور اقتدار کے لیے. یہ اتنی حقیر چیزیں ہیں کہ ان کے لیے ایمان والا کبھی کسی کو دشمن نہیں سمجھ سکتا. یہ ایمان والے کے زندگی کے مقاصد میں شامل ہی نہیں. جس طرح شہر میں اچھے خاندانوں کے بچے گائے بھینس کے گوبر پر نہیں لڑتے، یہ دیہات کے ان پڑھ گھرانوں کے غریب گھرانوں کے بچے لڑ سکتے ہیں گائے بھینس کے گوبر پر، ویسے ہی ایمان والا دنیا کی حقیر متاع پر کبھی لڑ نہیں سکتا. اس کی زندگی کے مقاصد بالکل بہت بلند اور کچھ اور ہیں. ایمان والے یہ تمنا کریں کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابل اور حریف نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، یہ تمنا بھی غلط ہے. ایمان والے ہوں گے تو کفر والے ان کے دشمن ہوں گے، اور کفر و اسلام کی کشمکش اور حق اور باطل کی لڑائی یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اس کو اوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اس کی ایک حکمت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کفر کی چیلنجز سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمارے دور میں اکثر ایمان والوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے. اس لیے دلوں کے اندر وہ جذبات جو ہونے چاہیے اکثر و بیشتر ایمان والوں کے دلوں میں نہیں. ایمان والوں کے دلوں میں جہاں انسانیت کی محبت ہونا ضروری ہے، جہاں غریبوں کا درد ہونا ضروری ہے، جہاں نفرت کے جواب محبت سے دینے کا سلیقہ ضروری ہے اور حوصلہ ضروری ہے، جہاں ایمان والوں کے اخلاق بہت اچھے اور بلند ہونے چاہیے، جہاں اخلاق والوں کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی ہمت اور استعداد و صلاحیت بھی ہونی چاہیے، وہیں ایمان والوں کے اندر بہادری بھی ہونی چاہیے. غیرت اور حمیت لکھ رہے تھے، اب تو بات سن لو. میں کتنی اہم بات کس حالت میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ ناقدریاں ہی ہیں جو ہم کو مجالس سے اب محروم کر رہی ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زیادہ تر تذکرہ سنتے ہیں پیام انسانیت کا. اسلام دین رحمت ہے، اسلام انسانیت سے محبت سکھاتا ہے،
بالکل درست ہے یہ بات، 200% درست ہے۔ اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام معاف کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اخلاق نرم بھی ہوتے ہیں اور گرم بھی ہوتے ہیں۔ اردو میں اخلاق صرف نرم اخلاق کو کہنے لگے، عربی میں اخلاق صرف نرم اخلاق کو نہیں کہتے۔ کم سے کم ہمارے علماء اور طلباء تو اس فرق کو سمجھیں۔ وہ انسان جس میں سخاوت بھی ہو، ہمدردی بھی ہو، ان غریبوں کا درد بھی ہو، نرمی ہو، اور اس طرح کی تمام مثبت صفات ہوں، لیکن اس کے اندر بہادری نہ ہو، شجاعت نہ ہو، حق پر ڈٹے رہنے کا مزاج نہ ہو، ظالم کی کلائی موڑ دینے کا حوصلہ نہ ہو، بہادری کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ نہ ہو، ذرا سی خطرے کی گھنٹی پر وہ گھبرا جائے، چپ ہو جائے، بہانے تلاش کرے، راہ فرار اختیار کرے، ایسے انسان کو کامل مومن نہیں کہہ سکتے۔ بہادری کا جذبہ بھی ضروری ہے اور ہمدردی کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ یہ سیکھنا پڑے گا کہ بہادری کا جذبہ کہاں استعمال ہو اور ہمدردی کا جذبہ کہاں استعمال ہو۔ ہمیں یہ نفسیاتی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر خالق فطرت نے جو فطری جذبے رکھے ہیں وہ اپنی تسکین کرا کر چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی فطری جذبوں کی تسکین صحیح جگہ پر کر لی تو سعادت مندی اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور اگر ہم نے اپنے فطری جذبوں کی تسکین صحیح جگہ پر نہ کی تو ہمارے فطری جذبے غلط جگہوں پر اپنی تسکین کروا کر چھوڑیں گے۔ جذبہ اپنی تسکین کرائے بغیر مانتا نہیں۔ اگر کسی کو حریف سمجھنا، کسی کو دشمن سمجھنا، یہ ایک فطری جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہر انسان کا، ایک نارمل انسان کا ایک جذبہ اور تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مقابل ہو جس سے وہ مقابلہ جیتے۔ اسی لیے فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں۔ یہ اسی فطرت کی وجہ سے ریس رکھی جاتی ہے، مقابلے رکھے جاتے ہیں، تاکہ انسان اس فطری جذبے کی وجہ سے زیادہ محنت کرے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ میں جیت جاؤں، میں نمبر 1 پر آ جاؤں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطری جذبوں کے صحیح جگہ پر تسکین کی رہنمائی ایسی انداز سے اسلام نے کی ہے کہ اس کے صرف اس خوبصورت پہلو کو اگر بیان کیا جائے، مختلف جذبوں کی مثال دے کر، تو گھنٹوں نہیں ہفتے بھی کم پڑ جائیں گے۔
قرآن مجید نے یہ بات بہت صاف کہی ہے کہ شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے. ہمارا اصل دشمن شیطان ہے اور شیطان کے مددگار لوگ ہیں. اب اگر ہمارا اندر کا یہ جذبہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا رخ شیطان کو شکست دینے اور شیطان سے جیتنے کی طرف نہ ہوا اور شیطان کی سپورٹیو طاقتوں کو شکست دینے کی طرف نہ ہوا، جن کو قرآن کہتا ہے اولیاء الشیطان، حزب الشیطان، تو یہ جو جذبہ ہے یہ ہم کہیں اور تو استعمال ہوگا اور پھر وہ آپس ہی میں استعمال ہو. اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپس میں لڑتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کفر اور ظلم سے لڑنے کا جذبہ بالکل ہے ہی نہیں. اس لیے اس کی سارا یہ جذبہ آپس میں لڑنے پر کی طرف اس کو متوجہ کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کے دل میں کفر اور ظلم سے لڑنے کا جذبہ ہوگا وہ کبھی آپس میں نہیں لڑے گا. ہزار اس کو اکسایا جائے، ہزار اس کو اشتعال دلایا جائے، ہزار اس کو الجھایا جائے، لیکن وہ کسی قیمت پر الجھنے پر تیار نہیں ہو. اس کا رخ ایک ہی طرف رہے گا، اس کے جذبات کا رخ ایک ہی طرف رہے گا، اس کی کوششوں کا رخ ایک ہی طرف رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو، فاثبتوا، تو گھبرا مت جانا، ڈر مت جانا، وسوسوں میں مبتلا مت ہونا، پیچھے مت ہٹنا، شکست تسلیم مت کرنا، ڈٹ جانا اور جم جانا. فاثبتوا، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اذا لقیتم فئۃ نہیں، اذا لقیتم فئات کا دور ہے. ایک گروہ امت مسلمہ کے پیچھے نہیں پڑا ہے، اقوام عالم امت مسلمہ کے پیچھے پڑی ہے. یہ وہ دور ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے. اگر یہ کسی کو محسوس ہوتا ہو کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اپنے کیریئر کی فکر ہے، بٹر اور بریڈ کی فکر ہے، لیکن دنیا کے نقشے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ان کے دل میں کوئی غیرت اور حمیت کے جذبات نہیں ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں تبصرہ کرنا ہی مشکل ہے کہ وہ نارمل ہے اپنے دماغ کے لحاظ سے، یا اسے کسی بہت سیریس علاج کی ضرورت ہے. ایک ہدایت یہ ہے کہ مقابلے کے وقت میں تم کو جمنا ہے، ذرا ذرا پیچھے ہٹتے چلے جانا، پیچھے ہٹتے چلے جانا، ہر مانگ کو منظور کر لینا، ہر مطالبے پر راضی ہو جانا. یہ طریقہ بالکل اس کے خلاف ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اور جس طریقے میں کامیابی کی ضمانت ہے. کامیابی کی ضمانت استقامت میں ہے، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے میں. ایسے ہی سمجھوتے کی پیشکش کی جاتی تھی، طرح طرح کی تجویزیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی اور گویا بارگیننگ کی جاتی تھی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ نرم پڑ جائیں
تو یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے. واہ قرآن. آپ قومی یکجہتی منظور کر لیں، میرے اشارے کو سمجھنا، تو یہ بھی پھر آپ کو نہیں ستائیں گے. کیا واہیات الفاظ ہیں. ان الفاظ سے بدبو آتی، کراہیت محسوس ہوتی. کفر و ایمان کے درمیان قومی یکجہتی. انہی قسم کے مطالبوں کے جواب میں ایک صاف جواب اللہ نے دیا تھا. آپ یہ کہیے ان سے، اللہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا جواب دینا ہے. آپ کو جواب دینا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. عجیب بات ہے، یہاں یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون. کیا ٹیمپریچر ہے، کیا درجہ حرارت ہے ان الفاظ کا. سلگتے ہوئے انگارے کے ہاتھ رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی بندگی ہرگز نہیں کروں گا. ولا انا عابد ما عبدتم. دوبارہ دہرایا، صیغہ بدل کے دہرایا، بات لمبی ہو جائے گی. ولا انتم عابدون ما اعبد. کیا قومی یکجہتی بھائی. میں پھر کہتا ہوں، خدمت خلق، انسانیت کی محبت، غریبوں کا درد، شرافت، حسن اخلاق، عفو و درگزر، بردباری اور ان جیسے سینکڑوں اخلاق. اللہ کے رسول کی جب قرآن مجید میں اللہ نے تعریف کی تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم. تمہارے اخلاق بہت بلند اور عظمتوں والے ہیں. عربی میں بھی کسی کے اچھے اخلاق کی اگر تعریف کرنی ہوتی ہے تو خلق عظیم نہیں کہتے، خلق کریم کہتے ہیں. ہمارے اردو میں بھی فلاں صاحب کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں. یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب کے اخلاق بہت عظیم ہیں، کیونکہ کریمانہ اخلاق میں ایک ہی پہلو پر زیادہ زور ہے. اور اللہ کے رسول کی تعریف اللہ تعالیٰ ادھوری نہیں کرنا چاہتے تھے کہ محمد تمہارے اندر شرافت بہت ہے، تم رحمت للعالمین ہو، تم مکارم اخلاق کے مجسمہ ہو، تم بہت معاف کرنے والے ہو. بے شک آسمان کے نیچے اتنے بلند اخلاق کریمانہ والا کوئی اور بشر نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول بہادر بھی تھے. جری بھی تھے، حوصلہ مند بھی تھے. وہ اگر اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی، وہ اگر غریب پرور تھے، ہر غلام کو، ہر مظلوم کو گلے سے لگانے والے تھے، تو وہ فوجی لباس اور ہیلمٹ اور پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ میدان جنگ کی قیادت کرنے والے کمانڈر ان چیف بھی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اور فرمایا دوسری بات واذکروا اللہ کثیرا. سبحان اللہ. اور ساتھ نے فرمایا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جس دن امت کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئیں اسی دن شب و روز بدل جائیں گے.
آج کچھ میدان میں مقابلہ کرنے والے ذکر نہیں کرتے، ذکر کرنے والے میدان میں مقابلہ نہیں کرتے۔ یہی ادھورا پن ہے جو امت کو تباہ کیے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ اس خانقاہ کا پیغام یہی ہے، دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے والے، اس کا شوق رکھنے والے یہاں آئیں تو دل خوش ہوگا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ہر فرد میں جمع ہونی ہوں، انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ڈٹے رہنے اور مقابلے کے میدان میں جمے رہنے کے لیے دل کا جمع رہنا، دل کا سکون و اطمینان ضروری ہے۔ قلب اگر جمع رہے گا تو قدم بھی جمے رہیں گے۔ قلب اگر ڈاواڈول ہے تو قدم نہیں جم سکتے۔ فثبتو کا تعلق اگر قدموں سے ہے، ثابت قدمی سے ہے، تو فذکرو وذکرو کا تعلق دل کے جمنے سے۔ جیسے ہی خطروں اور حملوں کے اور مقابلے کے وقت میں انسان اس ذات کو یاد کرتا ہے جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، تو اس کے اندر سے دشمن کا سارا رعب نکل جاتا، خوف نکل جاتا۔ اللہ کا دل، الخوف اگر دل میں آ گیا اور اللہ کی یاد دل میں رچ بس گئی تو کسی کا خوف دل میں نہیں آ سکتا۔ اسباب اختیار کرنے کی بھی تاکید ہے اور اللہ کی طرف رجوع، ذکر اور دعا کی بھی تاکید ہے۔ یہ مزاج بہت غلط ہے کہ اگر اللہ پر یقین، اس پر بھروسے اور ذکر و دعا کا ذوق بنتا ہے تھوڑا بہت، تو ترک اسباب کا ذوق بننے لگتا ہے۔ اور اگر اسباب اختیار کرنے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے تیاری رکھو، معاشی اعتبار سے مضبوط کرو اپنے آپ کو، تعلیمی اعتبار سے اپنے کو مضبوط کرو، وغیرہ وغیرہ، تو پھر ذکر و مناجات اور دعا اور اللہ سے تعلق کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں گھٹنے لگتی۔ اس ادھورے پن کو دور کر لینے کا وقت آ گیا۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اگر آپ اپنی بیوی سے کہیں جو کہیں دور ہو کہ بھئی میں ہفتے میں ایک بار تو مجھے بہت یاد آتی ہوں، تو انشاءاللہ اب آگے میں کیا کہوں، وہ اپنے لیے دوسرا شوہر تلاش کرنا ایمانداری سے شروع کرے گی، اور میری دعائیں تو اسی کے ساتھ ہوں گی۔ اگر آپ فرمائیں کہ بھئی تم میڈم آئی لو یو 24 آورس میں تم کو 24 سیکنڈ بہت یاد کرتا ہوں، تو ایسا کھانا پکا کے کھلائے گی
کہ آپ ٹوائلٹ سے نکل ہی نہیں پائیں گے زندہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ نہیں ہے تو میں بتاؤں گا، کیونکہ میں ان کا سپورٹر ہوں۔ جو صرف 24 سیکنڈ یاد کرے اس کا پہلا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر بایاں پیر کاٹا جائے۔ ہم لوگ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نماز میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہو گیا کب؟ اذکروا اللہ کثیرا، میدان جنگ میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے، ہم سے اپنے کمروں اور خانقاہوں میں ذکر نہیں ہوتا، اور اللہ فرما رہا ہے مقابلے کے وقت میں مضبوطی سے جمے بھی رہنا اور کثرت سے مجھے یاد بھی کرتے رہنا۔ واہ 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 واہ! جو لوگ مقابلے کے وقت میں ان دونوں ہدایتوں پر عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ آزما کر دیکھ لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ خطروں کے وقت میں، دباؤ کے وقت میں، پریشر کے وقت میں اللہ کی یاد دل میں سکینت اتارتی ہے، اور یہ سکینت ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ جن خطروں کے احساس سے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، انہی خطروں کے درمیان سکینت والا انسان نہایت مضبوط حوصلے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوتا ہے۔ دو ہدایتیں دی گئیں، مضبوطی سے جمے رہنا، پیچھے مت ہٹنا، ہر مطالبے کو تسلیم مت کرنا۔ آج کل لوگ یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں، اور مسئلے پوچھنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال میں جواب چھپا ہوتا ہے، اور حضرت سے یا مفتی صاحب سے صرف مہر لگوانی ہوتی تاکہ علامہ میاں کیا پکڑے جائیں تو مفتی صاحب کا فتویٰ دکھا دیں، اور یہ کہیں علامہ میاں میں تو جاہل ابن جاہل تھا۔ دنیا میں تو اپنے کو جاہل نہیں تسلیم کریں گے، جب پٹائی کا خطرہ ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، تو بہت تواضع آ جائے گی، بہت تواضع۔ جو بڑے بڑے صوفیہ کے اندر بھی تواضع نہیں ہوتی، وہاں وہ آ جائے گی، اور وہاں عرض کریں گے بہت تواضع خاکساری کے ساتھ کہ میں تو بہت جاہل مطلق آدمی تھا، میں نے تو فلاں صاحب سے پوچھا تھا کہ رام مندر کے لیے چندہ مانگنے آئیں گے لوگ تو میں کیا کروں، تو حضرت وہ میرے تعلقات ہیں، بزنس کا معاملہ ہے، اب وہ پارٹنرشپ بھی ہے، پڑوس بھی ہے، اب میں کیا کروں، اگر میں چندہ نہیں دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو مفتی صاحب نے سوچا بھئی میرے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا اگر میں نے صحیح فتویٰ دے دیا، تو ہاں بھی گنجائش ہے، دے دینا دے دینا دے دینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں تک پیچھے ہٹیں گے ہم؟ کیا کیا منوانے کا فتویٰ دیا جائے گا؟ اس طرح کے سوالات آج کل بہت آ رہے ہیں۔ بے غیرتی کی انتہا ہے، شکست خوردگی اور احساس بے چارگی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کا ذکر تم اس طرح کرو کہ کسی ناہنجار کو تم سے یہ کہنے کی جرات ہی نہ ہو، کوئی تمہارے گھر کے دروازے کو دستک دے ہی نہ پائے، کر کے تو دیکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسری ہدایت، اور ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ اور رسول کے کہنے پر چلو۔
بار بار سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، اس لیے وہ اثر شاید ہمارے دل قبول نہیں کرتے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق کرے، اس انسان کے اندر بزدلی نہیں آ سکتی۔ یہ جڑا ہوا ہے آپس میں مسئلہ۔ وہ انسان خود اعتمادی سے بھر جاتا ہے، اللہ کی حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک بہادری، خود اعتمادی، قوت فیصلہ، قوت ارادی، یہ چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جگمگاہٹ، خوف، یہ سب چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی مقابلے کے آداب میں شامل ہے اور ریلیونٹ ہے موجودہ حالات میں۔ اور جن حالات میں یہ سورہ انفال اتری تھی اور یہ آیتیں آئی تھیں، وہ حالات بھرپور مقابلے کے تھے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے کہ میں بار بار اپنے نوجوان علماء کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن کسی مدرسہ و خانقاہ اور کسی لائبریری میں نہیں اترا تھا، قرآن میدان عمل میں اترا تھا۔ چوتھی ہدایت دی گئی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑو مت۔ آپس کے جھگڑے سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک، تمہارے اندر حوصلہ پست ہو جائے گا، ہمت پست ہو جائے گی، نفسیاتی طور پر تم شکست کھا جاؤ گے، اور اصل شکست و فتح نفسیاتی ہوتی ہے۔ جنگیں اندر پہلے جیتی جاتی ہیں، باہر اندر کی جیت کا ظہور ہوتا ہے۔ کوئی قوم اندر سے ہار جائے وہ باہر نہیں جیت سکتی، اور جو اندر سے جیتی ہوئی ہو وہ باہر نہیں ہار سکتے۔ اور اندر کی شکست و فتح کا تعلق تعداد سے، ہتھیاروں سے، ساز و سامان سے نہیں ہے۔ اندر کی شکست و فتح کا تعلق نفسیاتی کیفیت سے، اور نفسیاتی کیفیت کا تعلق ایمان و یقین کی مقدار سے ہے، ایمان و یقین کی سطح سے۔ اگر تم آپس میں جھگڑے تو اندر سے ٹوٹ جاؤ گے، تم ہمتیں پست ہو جائیں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا رعب دشمن پر پڑنے کے بجائے دشمن کا رعب تم پر پڑے گا، تم خوف زدہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ نصرت بالرعب، کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ ایک کے بعد ایک ہم کو فتح نصیب ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تمہارا رعب اللہ نے دشمن کے دلوں پر ڈال دیا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، اس وقت کی عام کیفیت کیا ہے؟ ہم پر رعب ہے کسی کا، یا ہمارا رعب ہے کسی پر؟ ہم پر رعب۔ جو قومیں ہم میں ہی سے اس رعب سے نکل گئیں، ان کے اندر یہ رعب نہیں پیدا ہوتا۔ بڑی سے بڑی طاقتیں 40 سال سے جھک مار رہی ہیں وہاں، اور وہ قوم فتح نہیں ہو پا رہے۔ کھلی نشانی ہے، پچھلے صدیوں کی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں پھر بھی سبق نہیں لے رہے، پھر بھی ہمارے اندر حوصلے اور ہمت نہیں پیدا ہو رہے، اور ہم بس یہی تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں، اقلیت اقلیت ہیں۔ صحابہ اقلیت تھے کہ اکثریت؟ صلاح الدین ایوبی اقلیت تھے کہ اکثریت؟ طارق بن زیاد اقلیت تھی کہ اکثریت؟ محمد الفاتح اقلیت تھے کہ اکثریت؟ کمال ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جیسے وظیفہ ہوتا ہے نا کہ فلاں وظیفہ فلاں نماز کے بعد 500 بار 1100 بار، ویسے ہمارے ملک کے نیتاؤں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اتنا پڑھا کہ مسلمان اقلیت الپ سنکھیک مائنورٹی، اتنی مرتبہ وظیفہ پڑھا کہ ہم لوگ بھی سمجھے ہم اقلیت ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ قرآن نے تو اسی کو توڑا ہے کہ بابا تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی بار اقلیتوں نے اکثریتوں کو شکست دی ہے۔ جب صبح شام ہر وقت ایک ہی لفظ سنیں گے اور مسلمان قائدین اور علماء بھی وہی اقلیت 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 اقلیت، کیا بکواس ہے یہ؟ قرآن مجید کے پر یقین رکھنے والا وہ قوموں کی تعداد کے حساب سے قوموں کی فتح و شکست کے اصول سمجھتا ہے، کیا تعلق تعداد سے؟ اندرونی ہمت و حوصلہ، نفسیاتی کیفیت، قدموں کا جمع رہنا، اللہ کا کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا اور رسول کا ہر معاملے میں کہنا ماننا، اور آپس کے اختلافات سے بچنا، اور آخر میں وَاصْبِرُوا۔ اور دیکھو مقابلے کے میدان میں آؤ گے تو کچھ نہ کچھ تو تکلیفیں ہوں گی۔ تم یہ سوچو کہ مقابلہ کریں اور تکلیف کوئی نہ ہو، یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے فٹ بال کی 2 ٹیمیں میچ کھیل رہی ہوں اور ایک ٹیم کے کھلاڑی انٹرول میں کوچ سے آ کر شکایت کریں کہ سر ان کو سمجھائیے وہ گول کر رہے ہیں، دیکھیے یہ کہہ دیجئے مان جائیے، ان سے کہیے مان جائیں، وہ گول وول نہ کریں۔ ہاں تو کیا وہاں گلاب کے پھول برسانے آئے تھے؟ اگر ہم مقابلے کے میدان میں ڈٹیں گے تو تکلیفیں تو آئیں گی، پھر کیا شکایت کرنا کہ تکلیفیں آ رہی ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کو دیکھنے میں وہ تکلیفیں لگیں گی، لیکن جس کو تکلیف دی جا رہی ہے اس کو اسی تکلیف میں وہ لذت آئے گی جو اس کو کبھی کسی اور لذت میں نہیں آئی تھی۔ یہ تو کوئی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ زندگی میں کبھی ان کو اتنی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی تھی جتنی آگ کے الاؤ میں بیٹھ کر محسوس ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، لا تتمنوا لقاء العدو وَإِذَا ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا۔ دیکھو دشمن سے جنگ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے آمنے سامنے کا، اس کی تمنا کبھی مت کرنا، اور اللہ سے عافیت مانگتے رہنا۔ لیکن اگر پڑ جائے موقع تو گھبرانا مت، مضبوطی سے جمے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی فوری توفیق دے۔ اس وقت کی شدید ضرورت ان ہدایات پر عمل ہے۔ کفر کی دنیا کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حامی و مددگار بن چکی ہے۔
صاف لفظوں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کفر کی دنیا آپس کے سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر وہ کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم نے ایمان کی بنیاد پر آپس میں تعلقات نہ بنائے اور صرف ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت، حمایت اور تائید کا مزاج نہ بنایا، مسلکوں کی بنیاد پر الگ الگ تم گروہوں میں بٹے رہے، جماعتوں کی بنیاد پر، اداروں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر اگر تم بٹے رہے تو یاد رکھنا اگر یہ اس سے کیا ہوگا، زمین میں، دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو کر رہے گا، بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، بہت بڑے پیمانے پر۔ ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں، ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے۔ نمک کا اثر الگ ہے، شکر کا الگ ہے، ہر کھانے پینے کی چیز کا اثر، اسی طرح ہر عمل کا اثر الگ ہے۔ نماز کا اثر الگ ہے، روزے کا اثر الگ ہے، تلاوت کا اثر الگ ہے۔ اگر تم نماز روزہ کرتے بھی رہے لیکن آپس میں تعلقات ایمان کی بنیاد پر نہ بنائے، ایک مضبوط اور متحد امت کلمے کی بنیاد پر نہ بنے، تو تمہاری نماز، روزے اور بقیہ سب اعمال زمین میں فتنہ و فساد کو روک نہیں پائیں گے۔ ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے۔ سالن میں سب چیزیں پڑ جائیں لیکن نمک نہ پڑے، ذائقہ نہیں آئے گا۔ کوئی جواب دے کہ صاحب میں نے تو یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، ایک نمک ہی تو نہیں پڑا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ بھئی ہم تو یہ نیکی بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپس میں ہمارا ایمان کی بنیاد پر رشتہ نہ ہوا، کلمے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنے، اور علاقوں کی بنیاد پر یا دوسری بنیادوں پر ہم اگر الگ الگ اور پھٹے پھٹے اور ٹوٹے ٹوٹے جدا جدا رہے تو کبھی بھی ہمیں غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ برداشت کرو، کچھ تکلیفیں اگر آئیں تو ان کو برداشت کرنا، خطرے اگر آئیں درپیش ہوں تو ان کو برداشت کرنا، ہمت سے کام لینا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد، معیت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے، انہی کو غلبہ نصیب فرماتا ہے، انہی کو کامیاب کرتا ہے۔ بس آج کی مجلس میں اتنا ہی، یہی 5 ہدایات، اس کو اپنا ایک لائحہ عمل بنائیے، اپنی شخصیت اور کردار کا اٹوٹ انگ بنائیے، لازمی اور بنیادی حصہ بنائیے،
ہمیں محسوس ہونا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ ہم میدان عمل میں ہیں اور مقابلے کے میدان میں ہیں۔ مقابلے کے میدان میں جس کو جو ڈیوٹی دی جائے وہ کرتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میں بھی فوج کا ایک حصہ ہوں۔ وہ چاہے فوج کا کچن چلاتا ہوں، چاہے وہ فوج کی گاڑیوں کا ڈرائیور ہو، چاہے وہ فوج کا انجینئر ہو، چاہے وہ فوج کا ڈاکٹر ہو، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بھی اسی مقابلہ کرنے والی ٹیم کا حصہ ہوں۔ اس کو بھی پوری ٹریننگ ملتی ہے، اس کو بھی پوری تربیت ملتی ہے، اس کو بھی تمام عہدے ملتے ہیں، اعزاز ملتے ہیں۔ ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے اور دونوں پہلوؤں میں ہم کو ترقی کرنی ہوگی، خدمت خلق کے میدان میں، انسانیت کی محبت کے میدان میں، نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کے میدان میں، پوری انسانی برادری سے، خاص طور پر اپنے ملک کے باشندوں سے غربت اور جہالت کی لعنتوں کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بند کوششوں کے میدان میں، اس میں بھی ہم کو ترقی کرنی ہوگی، اور عزیمت، استقامت، بہادری، جرأت، غیرت و حمیت، ان سب پہلوؤں سے بھی ہمیں اپنے کو مضبوط بنانا ہوگا۔ دونوں پٹریوں پر جب گاڑی چلے گی تب انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ بات امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں لازم ہیں، دونوں بالکل یکساں طور پر لازم ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلو زیادہ اہم ہے اور وہ پہلو کم اہم ہے۔ دونوں برابر کی اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دونوں میں ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ تربیت سمجھداری کے ساتھ لینے کی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر توفیق عطا فرمائے۔ وہ گرہ سے باندھ لیں کہ آج وضاحت کے ساتھ ایک بات آئی ہے اور ہم کو دونوں میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ سے تعلق میں، ذوق عبودیت میں، ذوق دعا و مناجات میں بھی، ذوق ذکر میں بھی، خدمت خلق اور احترام انسانیت کے شعبے میں بھی، اور وقت ضرورت بہادری، حمیت، غیرت، جرأت، شجاعت و استقامت کے اعتبار سے بھی ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ مردوں کو بھی آگے بڑھنا ہے، عورتوں کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ بوقت ضرورت عورتوں نے بھی جرأت، شجاعت، استقامت کی جو تاریخ رقم کی ہے، اس میں تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مردوں کے اکھڑتے ہوئے قدم عورتوں کی ہمت کی وجہ سے اکھڑنے سے بچ گئے اور مضبوطی کے ساتھ جم گئے۔ عورتوں کا اصل میدان گھر سے باہر نکل کر مقابلے کا میدان نہیں ہے۔ نارمل حالات میں عورتوں کا میدان باہر نکل کر مقابلے کے میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ وہ سب کرنا جو مرد کرتے ہیں، یہ نارمل حالات میں نہیں ہے۔ لیکن جذبات اسی طرح کے بنے رہنے چاہیے تاکہ ایمرجنسی حالات میں جب ضرورت پڑے تو عورتیں بھی وہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار رہیں، ذہنی اور نفسیاتی طور پر جیسے صحابیات نے بار بار کر کے دکھایا۔ یہ واضح سبق اور پیغام ہے، اللہ کرے دور تک پہنچے اور ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک،
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو موقع آپ نے ہم کو عنایت فرمائے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہوتا. اللہ ہمارے ایمان مضبوط ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے، ہمارے جذبات بہتر ہوتے. لیکن ہم نے ان موقعوں سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھایا. اس قصور کو آج معاف فرما دیجئے اور بقیہ زندگی میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے رب کریم، ایک لمبے وقفے کے بعد آج ایک تھوڑی سی تعداد میں دوست جمع ہوئے ہیں. اے رب کریم، خیر کے ساتھ پورے عالم میں دین کی مجالس کو جاری رکھنے کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما. سنا ہے کہ بیماری کی وجہ سے آکسیجن پھیپھڑوں کو نہیں ملتی، آکسیجن نہیں ملتی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو، روح کو اگر ایمانی اور روحانی آکسیجن نہ ملی تو ہمارے دل مر جائیں گے، ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے. اے رب کریم، اے اللہ ان آکسیجن کے مراکز کو اللہ ہمیشہ آکسیجن سپلائی کرتے رہنے والا بنائیے اور ہمیں بھرپور قدر و استفادے کی توفیق عطا فرما، بھرپور قدر و استفادے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، آپ کے اسماء حسنہ اور مبارک صفات کا واسطہ دے کر آج آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، تقوی مانگنے آئے ہیں، اپنی اصلاح کی بھیک مانگنے آئے ہیں، عفو و درگزر کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اللہ ہمیں اچھی صفات عطا فرما، شجاعت عطا فرما، بہادری عطا فرما، سمجھداری عطا فرما، سخاوت اور ہمدردی عطا فرما، غریبوں کا درد نصیب فرما. اللہ خدمت خلق کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اے اللہ نرمی کے وقت میں ہم سے زیادہ نرم کوئی اور نہ ہو، اور سختی کے وقت میں ہم سے زیادہ سخت کوئی اور نہ ہو. ایسی جامع شان ہمیں عطا فرما، ایسی بھرپور صفات ہمیں نصیب فرما. اے رب کریم، اس چھوٹی سی جگہ کو اللہ اپنے فضل سے قبول خاص عطا فرما. نئی نسل کی اور پوری ملت کی صحیح اور کامیاب تعلیم و تربیت کا اس کو مرکز بنا دیجئے، اس کو مرکز بنا دیجئے. مخلص اور باصلاحیت افراد کو اللہ اپنی طرف اپنے فضل سے اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں ان کی تعمیر کو آسان فرما، اللہ ان کی تعمیر کو آسان فرما. اسباب و وسائل جمع فرما، اسباب و وسائل کو مہیا فرما. سہولت اور آسانی کے ساتھ پاکیزہ اسباب عطا فرما. اے رب کریم، اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جن مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اعلان کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ درجات نصیب فرما. اے رب کریم،
اس خاص طور پر عرصے میں وبا کا شکار ہو کر آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ایمان کا کوئی ذرہ لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے، اے رب کریم ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اور آپ کی جن ہدایات کا آج مذاکرہ ہوا ہے، خاص طور پر ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔